السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے عرب میں رائج مراسم۔ مراسم کہتے ہیں رسم و رواج کو۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کیا نہیں، آج ہم یہ دیکھیں گے۔ پہلی چیز تو وہ یہ کرتے تھے کہ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے کہ بتوں کے پاس جا کے نا مجاوز بن کر بیٹھتے تھے، مطلب ان کے پاس جاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہماری مرادیں پوری کرو، انہیں کہتے تھے یہ کرو وہ کرو، تو اس طرح سے نا ان کے پاس جا جا کے بیٹھتے تھے۔ اور دوسرا وہ یہ تھا کہ بتوں کے لیے نذرانے دیتے تھے، مطلب چیزیں لا کے ان کو دیتے تھے، ان کے سامنے رکھتے تھے، جیسے آپ نے دیکھا ہے ہوگا کہ مندر وغیرہ ہوتے کوئی چیز ہوتی جگہ، وہاں پہ وہ پرساد وغیرہ یا کچھ لڈو شڈو ایسی چیزیں رکھتے ہیں، وہ چیزیں جو رکھتے ہیں وہ اس طرح سے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ قربانی بھی مطلب جو ہوتی تھی نا، قربانیاں بھی کرتے تھے ان کے نام کی، جو کہ اسلام منع کرتا ہے قربانی کرنے کی۔ اور اس کے علاوہ وہ جو جانور اور جو پاہے ہوتے تھے نا، اس میں بھی نا ان کا حصہ رکھتے تھے۔ وہ پتہ کیا کرتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ جو بت ہے نا وہ اللہ اور ہمارے درمیان نا باتوں کو ڈیلیور کرے گا، یا جیسے اگر یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ بات جلدی مان لے گا، اس طرح انہیں لگتا تھا۔ تو وہ ایک کام کرتے تھے، جو ان کے پاس چوپاہے ہوتے تھے یا ان کی فصل ہوتی تھی نا، اس کے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ وہ خود رکھتے تھے، دوسرا جو ہوتا تھا وہ بتوں کو دیتے تھے، اور تیسرا جو ہوتا تھا وہ انہوں نے اللہ کے لیے مخصوص کیا ہوتا تھا۔ اور نا جو کبھی ایسا ضرورت پڑنے پہ وہ ایسا کرتے تھے، اللہ والا حصہ بھی بتوں کو دے دیتے تھے کہ ان کو راضی کر لیں گے تو اللہ تو خود ہی راضی ہو جائے گا۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ بتوں کا حصہ جو ہوتا تھا وہ اللہ کا دے دیتے، ایسا نہیں وہ کرتے تھے، وہ بتوں کو ہی مانتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ بس یہ اگر ناراض ہو جائیں گے یا مطلب کہ نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا، مطلب کہ ہمارے خلاف ہو جائیں گی یہ وہ، اچھا اس طرح سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس طرح سے وہ نا کرتے ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو مختلف جانوروں، اس کے علاوہ جو جانور اور جو چوپاہے ہوتے تھے جو مختلف اقسام کے نظریں مانا کرتے تھے۔ اور نا ان میں نا 4 مخصوص نا آگے جانور یا چوپاہوں کا ذکر ہے، 4 اقسام کے ہوتے تھے۔ پہلے بحیرہ ہوتی تھی، صائبہ، وسیلہ اور حامی، یہ 4 طرح کے جانور ہوتے تھے۔ جو بحیرہ ہوتی تھی نا، وہ جو ہوتی تھی نا وہ صائبہ کی بیٹی ہوتی تھی، مطلب نا ایک اونٹنی ہوتی تھی نا، مادہ اونٹنی، وہ جو اس کی 11ویں مادہ بیٹی ہوتی تھی نا اس کو کہتے تھے۔ اور وہ 11ویں کیسے ہوتی تھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اور جو صائبہ ہوتی تھی نا وہ کیا ہوتی تھی، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ بحیرہ کا تو بتاتی، بحیرہ صائبہ کی بیٹی۔ اچھا، اب جو صائبہ وہ کیا ہے، وہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس سے نا جسے نا کہ 10 جو بچے ہوتے تھے نا، مادہ بچے وہ پیدا کرتی تھی، اس کو کہتے تھے۔ اور اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، نہ اس کی سواری کی جاتی تھی، نہ ہی اس کے بال کاٹے جاتے تھے، اور اس کا مہمانوں کو دودھ پلایا جاتا، اس کے علاوہ نہیں۔ اور جب وہ 11واں بچہ دے دیتی تھی، جس کو بحیرہ کہتے ہیں، اس کے کان چھید دیا جاتا، اسے آزاد کیا جاتا تھا۔ اور جو وسیلہ ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی، وہ ایک نا بکری ہوتی تھی جو 5 دفعہ نا 2 مادہ بچوں کو نا جنم پیدا کرتی تھی، اور ان کے ساتھ نا کوئی مطلب کہ نا نر پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ اسی وہی اوپر والی بات ہے کہ نر پیدا نہ ہو، اس میں بھی یہی تھا۔ اور نہ نر پیدا نہ ہو، مطلب 2 کر کے نا اس نے وہی دیے ہوں۔ اور جو ہوتا تھا جو نا اس کا گوشت ہوتا تھا، مطلب کہ وہ ان کے بچوں کا جو گوشت ہوتا ہے وہ صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھی، ان کے گھر مطلب یہ رواج تھا۔ اور اگر وہ مر جاتا تھا بچہ تو مرد اور عورت دونوں ہی کھا سکتے تھے، یہ تھا۔ اور جو حامی تھا وہ ایسے اونٹ کو کہتے تھے جس سے کوئی اونٹنی باراور ہو کر نا اس باراوری کے بعد نا 10 مادہ بچوں کو پیدا کرے، اور اس کی بھی بال نہیں کاٹے جاتے تھے، اونٹ کو آزاد کر دیا جاتا تھا، سواری نہیں کی جاتی تھی، یہ سب چیزیں پائی جاتی تھی، وہ بتاتی ہیں ساری۔ اور پھر آگے ہم نا کنٹینیو کریں گے، ہم اسی طرح سے نا عرب کی رسومات سے شروع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اب آپ کے دادا کے بارے میں اور چچا کے بارے میں ہر ایک چیز تفصیل سے ہم پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا کیا چیزیں تھیں، ہر چیز۔ اور یہ رحیق مختوم، اگر کوئی خود بک پڑھنا چاہے، رحیق مختوم بک ہے، اور وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بک نام شدہ بک ہے، اچھی بک ہے، کوئی اگر پڑھنا چاہے، کوئی کیا آپ کو پڑھنی چاہیے سب کو۔ اور اگر کسی کا کوئی میسج وغیرہ ہو، پوچھنا چاہے تو کچھ وہ میسج کر کے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔